اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عفت مآب، عزت مآب میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناچیز آئے روز ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تاکہ اپنے عقائد کی اصلاح کی جائے اور سننے والے جو سامعین ہیں، جو سامعات ہیں، ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ ایسے اصلاحی پروگرامز استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ گزشتہ دو پروگرامز میں ہم نے آپ کے سامنے چند عقائد بیان کیے اور پھر دوسرے پارٹ میں، دوسرے پروگرام میں، دوسری نشست میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ وہ پروگرام آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پہ میں اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شرک، کہ شرک کیا ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں مانتے، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں مانتے، اور اس کے مستحق عبادت ہونے میں کسی کو شریک نہیں مانتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ اب توحید کا جو متضاد ہے وہ ہے شرک، اور شرک کا مطلب ہے حصے داری۔ تو شرک کو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پسند کیا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے پسند کیا۔ اب صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے کا حق ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لایا جائے اور شرک سے بچا جائے۔ آج آپ کے سامنے قرآن کی چند آیات پیش کروں گا
اور پھر ان آیات کا ترجمہ، ان آیات کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے انشاءاللہ کرنے کا شرف حاصل ہوگا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شرک کیسا گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام میرے ہاتھ میں ہے، تو قرآن کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھنے کے بعد اس کی تشریح کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ وہ آیت یہ ہے، یہ پارہ نمبر 5 ہے، اور جو قرآنی نسخہ میرے ہاتھ میں ہے اس کا صفحہ نمبر 85 ہے، اور سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء کی یہ آیت نمبر 36 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں تنبیہ کر رہی ہے، ہمیں متنبہ کر رہی ہے، ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ پہلی آیت تھی۔ اب جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا اس کا حوالہ یہ ہے پارہ نمبر 21 اور صفحہ نمبر 413، اور یہ آیت نمبر ہے 13۔ اس آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جس انسان کے اندر شرک کی آلودگی آ جائے وہاں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جو جگہ شرک کا ٹھکانہ بن جائے وہ جگہ توحید کا ٹھکانہ نہیں رہتی۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ دوران خطبہ یہی قرآنی آیت کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، جب حضرت لقمان علیہ السلام نے قال کہا لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے رہتے تھے۔ تو کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ ایک باپ کی نصیحت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی۔ اور پھر ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا بے شک جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے، یعنی ظلم سے بڑا، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ تو یہ قرآن کا دوسرا مقام تھا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب قرآن کا تیسرا مقام ہے، اور یہ تیسرا مقام بھی شرک کی مذمت بیان کرتا ہے۔ تو یہ پارہ نمبر 6 ہے،
اور اس کا صفحہ نمبر 121 ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ سورۃ المائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ، بے شک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، تو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ شرک کتنا بڑا ظلم ہے، جو بندہ بھی شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس پہ جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ظالمین ہیں، جو حدود اللہ کو نہیں مانتے، جو حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ قرآنی آیات تھیں جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت کو بیان فرمایا ہے، اور شرک کے بارے میں جو تنبیہات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ شرک سے بچا جائے۔ ہم نے دوسری نشست میں پڑھا تھا ایمان باللہ کے تقاضے کیا ہیں، اور آج ہم نے جو عقیدہ توحید ہے اس کا جو دشمن ہے وہ شرک ہے، اور شرک کی مذمت ہم نے چند قرآنی آیات سے آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی توفیق خاص سے نوازے، اور ایسے سبق آموز جو موضوعات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوتے رہیں، تاکہ میری بھی اصلاح ہوتی رہے، آپ کی بھی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام